बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत हाल पर आगाह करते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर वो वक्त आ गया जिसका पाकिस्तान की कौम को इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया कि दिसंबर में ही पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। नाज़रीन, ये चंद दिनों में खासी सरगर्मियाँ हुई। शहीद अरशद शरीफ के शहादत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया, उसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना, मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार की सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई। क्या मार्च में इमरान खान को किसी ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन होंगे? इमरान खान ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी से तवील मशावरत की और उसके बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चंद रोज़ बाद असम्बलियाँ तहलील कर देगी पंजाब और केपी की। ऐसा लगता है कि पसे पर्दा इमरान खान साहब के साथ राब्ते होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत बाजिद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो इसहाक डार साहब 3 दफ़ा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से क्यों मुलाकात की? ये सवाल अहम है, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल पर पाकिस्तान के अदारों को भी बड़ी तशवीश लाहक हो चुकी है कि LC खुल नहीं रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, पाकिस्तान की करेंसी रोज़ रोज़ गिरती जा रही है और ऐसे हालात में पाकिस्तान को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है, जिस पर इमरान खान ने आज अपनी जमात की तवील मशावरत की, जिसमें उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद, असद उमर सेक्रेटरी जनरल, फवाद चौधरी और दीगर कायदीन ने पाकिस्तान में भर में शिरकत की। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं रमज़ान से पहले इलेक्शन देख रहा हूँ, इसकी हिकमत अमली बना ली है। रमज़ानुल मुबारक मार्च में है, यानी कि इमरान खान का ख्याल है कि अगर दिसंबर में असम्बलियाँ टूट जाती हैं या उनके जो आरिफ अलवी साहब के इसहाक डार से बात हो रही है या बैकडोर राब्ते जो सियासत में मज़ाकरत का दरवाज़ा नहीं बंद होते, उसके बाद उन्होंने आज कहा कि कोई इस गलतफहमी में ना रहे, परवेज़ लाई मेरे साथ हैं और मैं असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते और आज तक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से 3 मुलाकातें हुई, जिसको सदर आरिफ अलवी ने खुद तस्लीम किया कि हाँ, मुझसे मुलाकातें हुई हैं, मैं किरदार अदा कर रहा हूँ कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन को बिठा कर साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता कराया जाए और जो मेरा अख्तियार हुआ मैं उसके मुताबिक काम करूँगा, क्योंकि मुल्क में इस सूरत हाल में इस मुल्क को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, आज इमरान खान ने ज़मान पार्क लाहौर में अपनी PTI के रहनुमाओं से इजलास की सदारत की और इस मौके पर तमाम अरकान ने उन्हें कहा कि सर, हम तख़ीर करते जा रहे हैं। हमने 26 नवंबर को पिंडी में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था और आज 7 दिसंबर हो चुकी है, तो हमें फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए। जिस पर इमरान खान ने कहा, मुझे मुख्तलिफ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होंगी और इसमें कोई शक भी नहीं रहे किसी को कि असम्बलियाँ तहलील होने में ताख़ीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि PDM की तमाम जमातें इंतखाबात से फरार का रास्ता अख्तियार करके मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क की बका के लिए जल्द इलेक्शन चला रहा हूँ। अगर ये मुल्क पर मुसल्लत रहे इम्पोर्टेड हुक्मरान तो मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि उनके परवेज़ लाई और मोनस लाई से रेगुलर राब्ते हैं और उन्हें कभी यकीन है कि परवेज़ लाई उनके कहने पर उसी दिन असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ताहम परवेज़ लाई साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात में
خدشات کا اظہار کیا تھا اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے عمران خان سے کہا ہے کہ مارچ تک اسمبلیاں نہ توڑیں، ہم نے بہت اہم پروجیکٹ شروع کیے ہیں جس کے بعد مارچ میں الیکشن کروانے کا ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان نے اس کو بالکل رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر درجنوں مقدمات کروا لیے، مجھے الیکشن کمیشن سے نہل کروایا گیا، مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میں زخمی حالت میں اپنی عوام کے ساتھ راولپنڈی پہنچا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے لانگ مارچ کے جلسے سے میں نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ناظرین، عمران خان کو عارف علوی کی طرف سے پیغام گیا ہے کہ حکومت نیم رضامندی الیکشن اس پر کر رہی ہے، لیکن کچھ ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ شاید یہ جو احتساب کا عمل ہے اس پہ اوپر کچھ ڈیڈ لاک سے ہے جسے دور کرنے کی بیک ڈور رابطوں میں کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں عارف علوی نے واشگاف لفظوں سے کہا، صدر پاکستان محترم نے، کہ اسحاق ڈار صاحب سے الیکشن کے متعلق بات بھی ہوئی اور میں نے بہت ساری تجویزیں بھی انہیں دی۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ پاکستان موجودہ حالات میں جس طرح وفاقی حکومت ایک سیٹ پر قائم ہے اور بڑے فیصلے نہیں کر پڑتی، اور وفاقی حکومت جس کے مسلم لیگ نون کے صدر محترم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ایک بھی صوبے میں حکومت نہیں، ایسے میں ملک میں سیاسی استحکام لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آج عمران خان کی صدارت میں ہونے والے پی ٹی آئی کے اجلاس کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور شیری مزاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو گند سے نکالنے کا واحد راستہ صاف شفاف الیکشن ہے، اور جس میں رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے۔ ہم نے حکومت کو یعنی کہ موجودہ حکمرانوں کے صدر کے ذریعے پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی ہر ممکن اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر ناظرین، انہوں نے کہا کہ وقت پر الیکشن، اسد عمر کا کہنا تھا کہ وقت پر الیکشن نہ ہونا تو ملک سے بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ اپنی پٹری پہ لانا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے 3.5 سال میں ملک میں ماضی میں اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کو روکنے کے لیے بہت اقدامات کیے، لیکن موجودہ حکومت نے آ کر یعنی کہ پی ٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر زور دیا اور اپنے مقدمات خود ختم کرائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شیری مزاری جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے اور سابق وفاقی وزیر ہے، ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کی انکوائری کی جا رہی تھی، اور جبکہ شہباز گل پر بھی آج 2 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ اسد عمر نے کہا، ایک طرف حکمران بیک ڈور سے رابطے کرتے ہیں، دوسری طرف انتقامی کارروائیوں کرنے سے باز نہیں آتے۔ موجودہ عوام کا ایک ہی خیال ہے، جتنے سروے ہوئے، کہ صاف شفاف الیکشن ملک کو گہرائی سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکمران جو مقصد کے لیے آئے تھے اپنے مقدمات ختم کرنے، تو 90% تو تمام سیاستدانوں کے مبینہ طور پر جو کرپشن کے کیس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ملک کو اس راستے سے نکالنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا راستہ قطعاً نہیں رہا، اور پی ٹی آئی اس کے لیے پاکستانی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے صدر پاکستان سے ملاقات کے دوران الیکشن پر بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف اگر حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل کرتی ہیں، تو پہلے موجودہ وفاقی حکومت نے، آصف علی زرداری اور نون لیگ نے ہر ممکن کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو توڑ کر اپنے ساتھ ملایا جا سکے اور تاکہ عدم اعتماد لائی جا سکے۔ جب تمام کوششیں امپورٹڈ حکومت کی ناکام ہو گئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی، تو اب وہ خود ملک کو معاشی حالات سے نکالنے کے لیے تباہی کی طرف لے جانے کے بعد اپنے تمام مقدمات ختم کر کے، خبر یہ ہے کہ وہ عمران خان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماضی کے مقدمات دوبارہ نہیں کھولیں گے، اور اس سلسلے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ملک میں اس وقت
معاشی بدحالی کا یہ حال ہے کہ ڈالر 255 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ پاکستان میں جو امپورٹ میڈیسن بنائی جاتی ہیں اس کے ایل سی کھولنا بند کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کہتے ہیں میں اس ملک کو ان حالات میں اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پر محترم چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر جج صاحبان نے حکومت کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی کو مسترد کر کے نئی جے آئی ٹی فوری طور پر بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے شہید کی والدہ کو کہا کہ آپ 2 بیٹوں کی والدہ ہے، آپ اطمینان کریں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اس موقع پر شہید کی والدہ ارشد شریف کی والدہ نے حکومت سے صرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ایک خط دیا جس میں کچھ لوگوں پر خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے بیٹے کے مسئلے میں یہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر ویل چیئر پر جانے والی ارشد شریف کی والدہ سپریم کورٹ میں صرف انہوں نے اتنا کہا، مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے، میں نے اپنے 2 بیٹوں کے جنازوں کو خود دیکھا ہے، مجھے اس ملک سے محبت ہے، مجھے اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ ناظرین، جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ میں شہید اشرف شریف کی والدہ نے جس کو خدشہ نقطہ نظر عدالت کو پیش کر دیا، تاہم عدالت نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق بھرپور انصاف کریں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ پاکستان میں جو بھی معاملات ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ تاہم عمران خان کو یہ یقین دہانی کس نے کرائی کہ مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ ان کا اعتماد روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ 13 جماعتی اتحاد الیکشن سے فرار کا ہر راستہ اپنانے کے لیے طاقت کے زور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کرتی جا رہی ہے۔ کیا دیکھنا یہ ہے کہ اگر دسمبر میں عمران خان پنجاب اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پرویز الہی ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، یہ ایک اہم فیصلہ ہوگا جو کاف لیگ کی قیادت کو کرنا ہوگا۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔